رمضان المبارک کی مزید اہمیت سمجھنے کے لیے ہم صحیح حدیثوں کا سہارا لیں، ضعیف حدیثوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں، کیونکہ رمضان مبارک آتے ہی اس کی اہمیت بتانے کے لیے بعض اوقات جذبہ اچھا ہے، لیکن ضعیف حدیثیں ہمارے درمیان کافی پھیل رہی ہیں۔ اس میں دو مثالیں گزشتہ ایپیسوڈ میں دے رہا تھا۔ تو پہلی مثال جو کہ بیہقی کے اندر روایت آئی ہے، پہلے یہ سنن بیہقی کی اور اسی طریقے سے شعب الایمان، یہ کتابیں پبلک میں پہلے زیادہ مشہور نہیں تھی، عام نہیں تھی، نتیجے میں علماء کرام کو ان کے راویوں کو اور سندوں کو چیک کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس وجہ سے قدیم کتابوں میں اس کا ذکر ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے، جیسا کہ مشہور حدیث شریف ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے جو بتائی گئی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو تم پر ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس کے اندر جو ہمیں باتیں ملتی ہیں اور پبلک میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ میں اس لیے خاص طور سے اس پر توجہ دے رہا ہوں تاکہ یہ سارے چیزوں کو اپنے ذہن سے نکالیں، کیونکہ یہ باتیں صحیح حدیثوں سے، قرآن مجید کے آیتوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ اس کے اندر جو باتیں ہیں، پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، تیسرا دہا جہنم سے آزادی کا، جبکہ صحیح احادیث میں بتایا گیا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 682 میں للہ عتقا من النار، کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات میں کام ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزاد کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو پروان مغفرت لکھ دیتے ہیں، جہنم سے آزادی لکھ دیتے ہیں، جبکہ ضعیف حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آخری دہے میں جہنم سے آزادی کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی آپ خیر کا کام کریں گے تو فرض نماز یا فرض کام کے برابر ثواب ملے گا۔ بہت زیادہ فضیلت اس کے اندر بتانے کے لیے یہ جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی ایک فرض کام کرے گا اس کے اندر تو اس کو 70 فرض کے برابر ثواب مل جائے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کو افطار کروایا تو کوشش یہ کرے کہ دودھ سے افطار کروائے، یا پھر کھجور سے، یا نہیں تو کم سے کم شربت مائن، یا کم سے کم پانی پلا دیا کرے۔ تو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ افطار کریں گے تو دودھ سے کریں گے، یا نہیں تو کھجور سے کریں گے، یا نہیں تو پانی سے کریں گے، جبکہ صحیح حدیث میں بتایا گیا کہ آدمی اگر افطار کرے گا تو یا تو رطب کرے گا، یعنی کہ وہ جو تھوڑا سا پکا اور تھوڑا سا کچا ہوتا ہے وہ کھجور، یا نہیں تو وہ آدمی تمر پہ کرے گا، پکے ہوئے کھجور پر کرے گا، یا نہیں تو پانی پر کرے گا۔ صحیح حدیث میں یہ ترتیب ملتی ہے۔ تو صحیح احادیث سے کئی اعتبار سے یہ حدیث شریف کانٹرڈکٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر 70 گنا بڑھا کر ہر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ عام طور پہ بہت زیادہ مشہور ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں، لہذا اس پر ہم کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ بیہقی کے اندر یہ روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کیا ہے، لیکن اگر آپ سندوں کو چیک کریں گے، اور اسی طریقے سے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن خزیمہ میں اس حدیث شریف کو ذکر کیا، لیکن کہا باب ما جاء، اس کے بعد کہا ان صح الخبر، یعنی کہ انہوں نے شک کا معاملہ ظاہر کیا، کہا کہ شک ہے ہم کو اس کے ثابت ہونے میں۔ یہی وجہ ہے کہ عمدۃ القاری میں علامہ العینی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے راویوں پر بحث کی ہے۔ مشکات المصابیح میں، چونکہ عام طور پہ ہندوستان اور بر صغیر میں مشکات شریف کافی مشہور ہے، تو عام طور پہ جو روایتیں آتی ہیں بغیر چیک کر کے پیش کر دی جاتی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مشکات میں اشارہ فرما دیا کہ یہ ضعیف ہے، پائے ثبوت کو نہیں ملتی، بلکہ پرلے درجے کی ضعیف ہے، یعنی ضعیف میں بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو منجبر کیا جائے، اس کو سپورٹ کر کے لایا جائے، ایسا کوئی اس کے اندر امکان نہیں ہے۔